اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، قوم عاد احقاف میں رہتی تھی جو عمان کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخرکار عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک مسلسل بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط اور خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرصد بن سعد نامی ایک ایسا شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعا مانگنا شروع کی تو مرصد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرصد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، اور آسمان سے آواز آئی، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب۔ یہ بادل مغرب کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے چونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے، وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہیں، گرے ہوئے تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا
जिन्होंने उनकी लाशों को उठाकर समुंदर में फेंक दिया। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती को छोड़ दिया और चंद मोमिनीन को जो ईमान लाए थे अपने साथ लेकर मक्का मोज़मा चले गए और आखिरी जिंदगी तक बैतुल्लाह शरीफ में इबादत करते रहे। मोहतरम दोस्तों, कुरान करीम के इस दर्दनाक वाक़े से यह सबक मिलता है कि कौम आद जो बड़ी ताकतवर और कद आवर कौम थी, उन लोगों की माली खुशहाली भी निहायत मुस्तहकम थी, क्योंकि लहलहाती खेतियां और हरे भरे बागात उनके पास थे। पहाड़ों को तराश तराश कर उन लोगों ने गर्मियों और सर्दियों के लिए अलग अलग महल्लात तामीर किए थे। उन लोगों को अपनी कसरत और ताकत पर बड़ा एतमाद, अपने तमुल और सामान्य ऐश और इशरत पर बड़ा नाज था, मगर कुफर और बदआमालियों और बदकारियों की नहुसत ने उन लोगों को कहरे इलाही के आजाब में इस तरह गिरफ्तार कर दिया कि आंधी के झोंकों और झटकों ने उनकी पूरी आबादी को झंझोड़ कर चिकनाचूर कर दिया और उस पूरी कौम के वजूद को सफ़ाए हस्ती से इस तरह मिटा दिया कि उनकी कब्रों का भी कहीं निशान बाकी ना रहा। तो फिर भला हम जैसी कमजोर कौमों का क्या ठिकाना है कि अज़ाब इलाही के झटकों की ताब ला सके। इसलिए जिन लोगों को अपनी और अपनी नस्लों की खैरियत और बका मंसूर है, उन्हें लाजम है कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों और बदआमालियों से हमेशा बचते रहें। अपनी कोशिश और ताकत भर अमाल सहले और नेकियां करते रहें, वरना कुरान मजीद की आयतें हमें झंझोड़ कर ये सबक दे रही हैं कि नेकी की तासीर आबादी और बदी की तासीर बर्बादी है। कुरान मजीद में पढ़ लो, यानी बहुत सी बस्तियां अपनी बदकारियों और बदआमालियों की वजह से हलाक और बर्बाद कर दी गईं। और दूसरी आयत में है, और अगर बस्तियों वाले ईमान लाते और डरते तो जरूर हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतें खोल देते, मगर उन्होंने तो छुटलाया तो हमने उन्हें उनके किए पर गिरफ्तार किया।